اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں کسی معصوم کی جان چلی گئی ہے اور آپ اس کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے رات کے اندھیرے میں قبرستان پہنچے اور قبر کھوتے ہی اندر سے لاش ہی غائب ملے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ 5 لاکھ روپیوں کے لالچ اور ضمیر کے بوجھ نے مجھے اپنی ہی بیوی کی قبر کھودنے پر مجبور تو کر دیا، لیکن جب کھدی ہوئی مٹی کے نیچے سے سچائی سامنے آئی تو پولیس سے لے کر پورے شہر کے ہوش اڑ گئے۔ کیا وہ واقعی مر چکی تھی یا یہ کسی بھیانک کھیل کا حصہ تھا؟ سچ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا۔ اس کی حرکات ایسی تھی جیسے کسی عام اور شریف عورت کی نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے شوہر ہونے کے باوجود اتنا زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا کہ میں اپنی ہی زندگی سے بیزار آ گیا تھا۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتا تھا کہ کس طرح اسے جان چھوٹے اور میں اسے چھوڑ دوں۔ پھر ایک دن جب میں شام کو کام سے تھک ہار کر گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ اچانک بہت شدید بیمار ہوئی اور راتوں رات ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مجھے اس کے جانے کا افسوس تو ہوا تھا، پر اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ اس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک زندہ عذاب بنا رکھا تھا۔ لیکن اصلی کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ جب ہم اسے قبرستان دفنانے گئے تو مٹی دیتے وقت میرا بھاری پرس اس کی کھلی قبر کے اندر گر گیا۔ اسی دن مجھے اپنے ایک بہت بڑے کاروباری معاہدے کے بدلے لاکھوں روپے نقد ملے تھے۔ میں نے قبرستان سے واپس آتے ہوئے راستے میں سوچا کہ اب کیا کروں؟ مجھے ان پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور اپنی محنت کے پیسے واپس تو چاہیے ہی تھے۔ ویسے بھی میں کوئی اتنا امیر یا نوابزادہ آدمی نہیں تھا کہ کہتا کہ چلو 5 لاکھ روپے ہی تو ہیں، خیر ہے۔ اور پھر میری بیوی کی قبر میں پیسوں کا گر جانا بھی ایک بڑی عجیب اور منحوس سی بات تھی۔ میں نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ جب رات کو تمام لوگ سو جائیں گے اور قبرستان میں سناٹا ہو جائے گا تو میں خاموشی سے جاؤں گا۔ اگر راستے میں کسی نے دیکھ بھی لیا تو کہہ دوں گا کہ میری اپنی سکی بیوی کی قبر ہے، کسی غیر کی قبر تو نہیں کھود رہا۔ کوئی بھی جذباتی بہانہ بنا دوں گا۔ میں نے رات کے آخری پہر چاند کی مدھم روشنی میں قبر کھودنی شروع کی تاکہ اپنا پرس نکال سکوں، لیکن جب میں نے کچی مٹی ہٹا کر اندر کا منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میری زندگی ہمیشہ سے عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ سے بھری رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دنیا میں ایسے حادثات اور دھوکے ہوئے کہ اگر میں کسی عام انسان کو بتاتا تو وہ کبھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ بس یہی سوچ کر اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ چلو شاید کوئی تو میری اس تلخ داستان پر یقین کر ہی لے گا۔ میری کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میری شادی اسی لڑکی کے ساتھ طے ہو رہی تھی جس سے میں اپنے پورے دل و جان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام زارا تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کا بے تحاشا دعویٰ کرتی تھی۔ اس وقت میری نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، میری آمدن محدود تھی، پر پھر بھی میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی ہر خواہش، ہر نخرے اور ہر ضد کو پورا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ عید سے چند دن پہلے میں گھنٹوں گرمی میں بازاروں کے چکر کاٹتا تھا تاکہ زارا کی پسند کا جوڑا، اس کی میچنگ کی چوڑیاں اور کھسا خرید سکوں۔ میں نے اسے اتنے تحائف اور سرپرائز دیے جتنے ہمارے مشرقی معاشرے میں مرد پوری زندگی میں بھی اپنی سکی بیوی کو نہیں دیتے۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بچے کی طرح خوش ہوتی تھی تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ میں تو بس ہر قیمت پر اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو بھی آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بات آگے بڑھی اور دونوں خاندانوں کی رضامندی سے صرف 2 ہفتے بعد ہی ہمارے نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہوں۔ میں خوشی سے جھوم رہا تھا، اپنے کمرے کو سجانے کے خواب دیکھ رہا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی والے دن میرے ساتھ کتنا بھیانک اور گھٹیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ شادی والے دن میرج ہال میں مہمانوں کا ہجوم تھا، روشنیوں سے پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب رجسٹر کھولے بیٹھے تھے، لیکن دلہن کو باہر نہیں لایا جا رہا تھا۔ اندر سے عورتوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ، اور پھر اچانک ہال میں ایک دھماکہ خیز خبر پھیلی کہ دلہن گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے پہلے تو لگا جیسے کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اتنی بھاری اور گھٹیا مذاق شاید دنیا میں کسی دلہے کے ساتھ نہ ہوا ہو۔
لیکن جب زارا کے باپ نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر میرے والد کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں کی تار رو پڑے تو مجھے احساس ہوا کہ میری دنیا اجڑ چکی ہے۔ زارا کسی اور کے ساتھ بھاگ چکی تھی اور جس کے ساتھ وہ بھاگی وہ ہمارے ہی محلے کا ایک بدنام زمانہ اور آوارہ لڑکا تھا جس کی طرف کوئی شرافہ کی بیٹی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ نہ صرف پشت کردار کا مالک تھا بلکہ پہلے سے 2 شادیاں کر کے 2 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ زارا نے جب اسے شادی کا کہا تھا تو اس کے گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا، اسی لیے زارا نے ایک ہولناک پلان بنایا۔ اس نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، مجھ سے مہنگے تحائف لیے، گھر والوں کی توجہ میری طرف مبذول کروائی اور عین نکاح والے دن اسی گنڈے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے دماغ میں اس کی محبت بری باتیں، اس کی قسمیں اور اس کے وہ تمام وعدے گونج رہے تھے جو اس نے راتوں کو فون پر کیے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن یہ عورت میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ پر اس نے نہ صرف اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالا بلکہ میری مردانگی اور میری سچی محبت کو بھی نیلام کر دیا۔ زارا کے ماں باپ شدت شرمندگی سے پانی پانی تھے۔ میرے والدین نے بھی غصے میں آ کر انہیں شدید باتیں سنائی۔ دونوں خاندانوں کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کار زارا کے والد نے روتے ہوئے التجا کی اور زارا کی چھوٹی بہن سدرا کے ساتھ میری شادی کروانے کی تجویز رکھی۔ سدرا زارا سے عمر میں 2-3 سال چھوٹی تھی اور شکل و صورت میں بھی زارا کے مقابلے بالکل عام اور گزرے لائق تھی۔ میں نے تو ہمیشہ سے اسے اپنی سالی یا بہن کی نظر سے دیکھا تھا۔ میں خواب میں بھی اسے شادی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن میری ماں نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ جوڑے اور کہا، ارسلان، اگر آج تم بغیر دلہن کے گھر لوٹے تو لوگ پوری زندگی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ باتیں تو اب بھی ہوں گی لیکن کم سے کم ہماری عزت بچ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی عورت شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ اور سدرا سے نکاح کر لو۔ ماں کی ممتا اور خاندان کی عزت کے بوجھ تلے میں دب گیا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور میرا نکاح سدرا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ وہ لال جوڑے میں لپٹی میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کے ساتھ کبھی اچھے شوہر کا رویہ نہیں رکھوں گا۔ میں کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر زارا کی بے وفائی کا زہر چھایا ہوا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے زبردستی اس کمرے میں بھیج دیا جہاں سدرا دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی۔ میرے ماں باپ بہت بصیرت اور انصاف پسند لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بیچنے سے پہلے سمجھایا تھا، بیٹا، ایک بہن کی غلطی کی سزا دوسری بہن کو مت دینا۔ اس میں سدرا کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود اس ثانیہ کی قربانی بنی ہے کہ اچانک اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی جسے وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی تھی، اس لیے اسے کوئی تانا مت دینا۔ لیکن میں غصے اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا، میں نے سوچا تھا کہ وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی اور روتی ہوئی ملے گی۔ میں اس پر روب جماؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، سدرا بستر سے اٹھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ پیچھے پھینکا اور انتہائی کڑوے لہجے میں مجھ پر برس پڑی، مجھے اس طرح گھورنا بند کرو۔ ارسلان صاحب، اگر تم اتنے ہی مرد ہوتے اور تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ تم میری بہن کا دل جیت سکتے تو وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ بھاگتی۔ تمہاری بے حسی اور نالائکی کی وجہ سے زارا بھاگی اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اس کی یہ جرأت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تمہاری زندگی برباد ہو گئی؟ تانے تم مجھے دے رہی ہو؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، سدرا نے طنزیہ کہکا لگایا اور بولی، ہاں، کیونکہ میں بھی کسی اور انسان سے محبت کرتی تھی اور میرے گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری قربانی دے دی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دونوں بہنیں ایک ہی تھالی کے بینگن تھیں۔ سدرا نے بتایا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ عمر میں اس سے کافی بڑا اور شادی شدہ تھا، اسی لیے اس کے گھر والوں نے موقع ملتے ہی سدرا کو میرے گلے باندھ دیا تاکہ کہیں وہ بھی زارا کی طرح گھر کی عزت نیلام نہ کر دے۔ اس رات کے بعد ہمارا گھر ایک جنگ کا میدان بن گیا۔ ہمارے درمیان کوئی محبت، کوئی احترام اور نہ ہی کوئی شوہر بیوی کا تعلق تھا۔ میں جب بھی سدرا کو دیکھتا مجھے زارا کی بے وفائی یاد آ جاتی۔ میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر بلا وجہ غصہ نکالتا، اس پر چیختا چلاتا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے تیش میں آ کر 2-3 بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سدرا نے میری اس بدسلوکی کا ذکر کبھی اپنے
یا میرے گھر والوں سے نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ہر ظلم سہ جاتی۔ میری امی شدید جوڑوں کے درد کی مریض تھیں اور والد صاحب کو شوگر کا عارضہ تھا۔ سدرا کی شکل و صورت چاہے عام سی تھی، لیکن وہ گھرداری اور خدمت میں بے مثال تھی۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، والد صاحب کی پرہیز والی روٹی بناتی، ان کی شوگر چیک کرتی اور امی کے پیروں کی روزانہ تیل سے ایسی مالش کرتی کہ امی کو نیند آ جاتی۔ میرے ماں باپ سدرا کے اخلاق اور خدمت کے اس قدر دیوانے ہو گئے تھے کہ وہ اسے اپنی سکی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے غصے میں سدرا سے کہا، تم یہ جو میرے ماں باپ کی اتنی خدمت کر کے ڈرامے کر رہی ہو نا، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ تم ان کے سامنے اچھی بن کر مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو۔ سدرا نے اپنی نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، رسلان صاحب، میں ان کی خدمت تمہارے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں کرتی۔ وہ بوڑھے اور بیمار لوگ ہیں، ان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں انسان ہونے کے ناطے ان کا خیال رکھتی ہوں۔ سدرا کی ان باتوں نے اکثر مجھے اندر سے شرمندہ کیا، لیکن میری انا اتنی بڑی تھی کہ میں نے کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے سدرا کے کمرے سے اس کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ بستر پر سجدے میں پڑی زار و کتار ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ اے اللہ، میری کیا غلطی تھی؟ میری بہن نے گناہ کیا اور سزا مجھے مل رہی ہے۔ مجھے ایک ایسا شوہر ملا جو دن رات مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا ہے۔ یا اللہ، یا تو اس کے دل میں رحم ڈال دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کی ان سسکیوں نے پہلی بار میرے سخت دل میں ایک سوراخ کر دیا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے رات بھر سوچا، واقعی سدرا کا کیا قصور تھا؟ اگر اس کا کوئی ماضی تھا تو ماضی تو میرا بھی زارا کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ہی ٹوٹے ہوئے لوگ تھے۔ اگر میں چاہوں تو اپنے رویے کو بدل کر اس رشتے کو ایک خوبصورت موڑ دے سکتا ہوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کل جب مجھے میرے پروجیکٹ کے 5.5 لاکھ روپے نقد ملیں گے تو میں بازار سے سدرا کے لیے اس کی پسند کا سونے کا ایک چھوٹا سا سیٹ اور پھول لے کر جاؤں گا۔ اسے اپنے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگوں گا اور ایک سچے شوہر کی طرح نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ اگلے دن میں اپنے پروجیکٹ کے پیسے لینے کے لیے شہر کے ایک بڑے ڈیلر کے پاس گیا۔ دوپہر کے وقت اس نے مجھے 5.5 لاکھ روپے نقد دیے، جو 5-5 ہزار کے نوٹوں کی شکل میں تھے۔ میں نے ان پیسوں کو اپنے چمڑے کی بھاری پرس میں رکھا اور پرس کو اپنی پتلون کے پیچھے والی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور بازار کی طرف بڑھا تاکہ سدرا کے لیے تحفہ خرید سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اسے پھول دوں گا تو اس کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ آئے گی۔ ابھی میں جویلری کی دکان کے باہر گاڑی پارک کر ہی رہا تھا کہ میرے موبائل پر والد صاحب کا فون آیا۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور رونا تھا۔ ارسلان بیٹا، جلدی ہسپتال پہنچو، سدرا کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے گاڑی موڑی اور بدحواسی کی حالت میں ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو باہر امی اور ابو رو رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس نے اپنے دستانے اتارے، اپنا سر جھکایا اور کہا، آئی ایم سوری۔ مریضہ کو ہسپتال لانے سے پہلے ہی ان کی موت ہو چکی تھی۔ گاڑی کی ٹکر اتنی شدید تھی کہ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں بم بن کر پھٹے۔ میں بے جان ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں ڈاکٹروں کے ساتھ اندر گیا۔ سدرا کے سفید چادر میں لپٹے ہوئے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ وہ بالکل پرسکون سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب درد یا خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اسے زندگی بھر صرف دکھ دیا اور جب میں اسے خوشیاں دینے والا تھا تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سدرا سڑک پار کرتے ہوئے اچانک تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک خبیث خیال آیا کہ کہیں اس نے میری بدسلوکی سے تنگ آ کر خودکشی تو نہیں کر لی، اور اگر ایسا تھا تو اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ شام کے وقت سدرا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے جنازے کو کاندھا دیا اور اسے قبرستان لے گیا۔ میں خود قبر کے اندر اترا تاکہ اپنی بیوی کی میت کو آخری بار مٹی کے حوالے کر سکوں۔ جب میں نے سدرا کی میت کو لحد میں رکھا اور اسے سیدھا کیا تو جھکتے وقت میری پتلون کی جیب سے میرا وہ بھاری چمڑے کا پرس، جس میں 5.5 لاکھ روپے، میرا شناختی کارڈ، لائسنس اور کریڈٹ کارڈز تھے،
स्लिप होकर सिदरा के कफन की तह के नीचे कब्र के कोने में गिर गया। इस वक्त गम और बदहवासी इतनी ज्यादा थी कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ। हमने कब्र पर तख्ते रखे, मट्टी डाली, दुआ की और रात के 8 बजे घर वापस आ गए। घर में मातम का सामान था। रात के 11 बजे जब मैंने अपने कपड़े बदलने के लिए जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब खाली थी। मुझे एकदम झटका लगा। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन पर्स नहीं मिला। फिर मुझे अचानक याद आया कि जब मैं सिदरा को लाहद में उतार रहा था तो मेरी जेब से कोई भारी चीज़ फिसली थी। उफ खुदाया, मेरा पर्स तो सिदरा की कब्र के अंदर गिर गया। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। वो मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और मेहनत के 5 लाख रुपए थे। मैं कोई नवाब नहीं था कि इतनी रकम भूल जाता। मैंने रात के 1 बजे जब पूरा घर सो गया, एक कुल्हाड़ी और टार्च उठाई और खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। कब्रिस्तान में मुकम्मल सुनसान माहौल था। रात के आखिरी पहर हवाओं की सां सां और अलार्मों की आवाज़ें माहौल को खौफनाक बना रही थी। मैंने सिदरा की ताज़ा कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। या अल्लाह, मैं अपनी बीवी की बेहुरमती नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ अपने पैसे और ज़रूरी कागजात चाहिए। मैंने तेज़ी से मिट्टी हटानी शुरू की। तकरीबन आधे घंटे की सख्त मेहनत के बाद मैंने ऊपर के तख्ते हटाए। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी कब्र के अंदर डाली, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे हाथों से टॉर्च छूटकर गिर गई और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी। सिदरा की मैयत वहाँ मौजूद नहीं थी। सफ़ेद कफन के कुछ फटे हुए टुकड़े और मिट्टी बिखरी पड़ी थी, लेकिन सिदरा की लाश गायब थी और ना ही वहाँ मेरा पर्स मौजूद था। मेरे जिगर में खौफ का एक सर्द तीर तराज हो गया। मैंने आंखें मलमल कर देखा, टॉर्च की रोशनी बार बार डाली, लेकिन सिदरा वहाँ नहीं थी। क्या वो जिंदा होकर भाग गई थी या इसे कोई जादूगर उठाकर ले गया था? मैं हवास बाख्ता होकर कब्रिस्तान से भागा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन अपने चचाजाद भाई हमजा को फ़ोन किया और इसे तमाम सूरत हाल बताई। हमजा ने अक्लमंदी से काम लिया और मुझे लेकर सीधा सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। हमने रात के 2 बजे SHO को पूरी बात बताई। SHO ने मेरी बात सुनकर हैरत से मुझे देखा और कहा, अरसलान साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका पर्स गिर गया और आप कब्रिस्तान चले गए। दरअसल हमारे इलाके में पिछले चंद माह से लाश चोरों और अज़ाब फरोख्त करने वाले एक इंतहाई ख़तरनाक और मुनज़्ज़म गिरोह की इतलात मिल रही थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने बगैर किसी तखीर के एक खसूसी टीम तश्कील दी और कब्रिस्तान के गिरदो निवाह में नाकाबंदी कर दी। पुलिस की जियो फेंसिंग और सुराख रसां कुत्तों की मदद से सुबह 4 बजे कब्रिस्तान से कुछ फासले पर वाक़या एक वीरान और पुरानी हवेली पर छापा मारा गया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर सनसनीखेज था। वो लाश चोरों का एक नेटवर्क था जो ताज़ा दफनाई गई लाशों को निकालकर उनके अज़ा और कफन का सौदा करते थे। इन्होंने सिदरा की मैयत को एक स्ट्रेचर पर रखा हुआ था और अभी वो इसे शहर से बाहर मुंतकिल करने ही वाले थे कि पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं मुजरमों के पास से मेरा वो 5 लाख रुपयों वाला पर्स भी बरामद हो गया जो इन्होंने कब्र खोदते वक्त उठाया था। पुलिस ने इंतहाई खामोशी के साथ बगैर घर वालों को खबर किए सिदरा की मैयत को दोबारा मुकम्मल एहतराम के साथ इसी कब्र में दफन करवाया और मेरा पर्स मेरे हवाले कर दिया। इस रात के हौलनाक वाक़या ने इरसलान नामी इंसान की रूह को अंदर से तोड़कर दोबारा जोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी बेतबार है और इंसान अपनी अना, गुस्से और गुनाहों में कितना अंधा हो जाता है। मैं जो ज़ारा के भागने पर खुद को मजलूम समझता था, मैं खुद सिदरा के लिए एक जालिम इंसान बना हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे पैसों के बहाने कब्रिस्तान भेजकर एक मासूम की लाश की बेहुरमती होने से बचाया था और मुझे हदायत का एक बहुत बड़ा मौका दिया था। उस दिन के बाद से मैंने सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर तौबा की। मैंने अपने तमाम पुराने गुनाह, गुस्सा और अना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मैं 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो गया। मस्जिद में बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत शुरू की और सिदरा के नाम पर गरीबों में राशन और सदका बांटना अपना मामूल बना लिया। आज इस दर्दनाक वाक़या को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। अल्लाह ने मेरी सच्ची तौबा को कबूल फरमाया और मेरी शादी एक इंतहाई पारसा, नेक और बाहया औरत से हुई। अल्लाह ने मुझे 2 प्यारे बच्चों से भी नवाजा। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस दर्दनाक बाब से यही सीखा कि अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे
تو کائنات آپ کو اچھائی ہی لٹائے گی، اور جب ہم قانون فطرت کو توڑتے ہیں تو ہم اونچائی سے سیدھا منہ کے بل گرتے ہیں۔ میں آج بھی ہر نماز کے بعد سدرا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے اس معصوم پر جو ظلم کیے انہیں معاف فرما اور سدرا کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کر، آمین۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھی ارسلان کی زندگی کی وہ عبرت ناک اور آنکھیں کھول دینے والی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ سچی توبہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اور کسی پر کیا گیا ظلم کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں سدرا کی مغفرت کے لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔